بلا شبہ ایک اہم پیش رفت ہے، لیکن اس دوران حکومت اور اپوزیشن کے درمیان خاصی تلخی بھی ہوتی رہی۔ وزیراعظم کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ اگر اپوزیشن اس بلز کی منظوری میں ساتھ نہ دیتی تو حکومت پارلیمنٹ کے مشتبہ اجلاس میں اس کی منظوری کروا لیتی۔ اس پر تفصیلی بات کریں گے، اس کے علاوہ پروگرام میں شامل کریں گے کہ آج فریضہ حج ادا کر دیا گیا ہے، خطبہ حج بھی دے دیا گیا ہے، اس دوران کورونا کے باعث خصوصی انتظامات بھی کیے گئے تھے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ دیگر اہم موضوعات پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی عید سر مبارک جی پیش کی۔ جی آپ عید کے دوران تو ہم لوگ یہاں نہیں ہوں گے، اپنے سامعین سے قارئین سے سامعین سے اور ناظرین سے بڑی یعنی کہ ابھی ہم عید مبارک کہتے ہیں، اور اللہ اس عید کو خوشگوار انداز میں گزارے، کیونکہ ہمارے ہاں جب کوئی ایسا تہوار آتا ہے ان دنوں میں تو ڈر لگتا ہے کہ لوگوں کے ملنے جلنے سے کہیں وہ وبا مزید پھیل نہ جائے جو بڑی مشکل سے قابو میں آ رہی ہے۔ بہرحال عید مبارک، اور میرا خیال میں عید تو اپنے گھر میں گزاریں گے آپ انشاءاللہ اللہ کرے گا ایسے انشاءاللہ۔ سر سٹوریز کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر آج FATF اور ملکی امور سے متعلق اہم قانون سازی کی گئی، کیا تجزیہ کریں گے آپ اس پر؟ یہ بھی جی عید کے برابر ہی ہے، یہ قانون پاس ہو جانا۔ ہماری پارلیمنٹ یا ہماری اسمبلی کوئی قانون پاس کرے تو یہ بڑی خبر ہوتی ہے، اور اس پاس کرنے میں ہم اسے اتنی ہی دقت ہوئی، اتنی ہی مشکل ہوئی، اتنے ہی مصائب سے گزرنا پڑا جتنا ہم عید مناتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ یعنی ویسی ہی عید تھی جیسے کورونا میں ہوتی ہے۔ ہماری پارلیمنٹ عجیب کورونا زدہ ہے، ہم لوگ جو ہیں وہاں شاید ہم فنکشن نہیں کر پا رہے۔ حکومت اس بات کا تاثر دینا چاہتی ہے کہ وہ جو اپوزیشن ہے اس کو دبا کے رکھتی ہے، اور وہ گویا اس کو اپوزیشن کو دبانے کے لیے آئی ہے۔ نام اس کا وہ جو دیتی ہے کہ ہم ان کے گویا احتساب کے لیے آئے ہیں۔ اپوزیشن کہتی ہے احتساب کرو، 100 بار کرو، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے لوگوں کا بھی احتساب کرو، اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے۔ سب کو احتساب کے اس میں شکنجے میں اگر آنا ہے تو سبھی کو آنا چاہیے۔ آپ نے پشاور میں بڑا اس نے خواجہ اعظم نے تو یہ تک کہا کہ آپ نے تو فرنٹیئر میں احتساب کا ادارہ ختم کر دیا ہے، وہ سارے پکیزہ ہیں، سارے پوتر ہیں، سارے اچھے ہیں، سارے نیک نام ہیں، سارے پارسا ہیں، رہ گئے تو یہی لوگ رہ گئے۔ بلکہ کل جب انہوں نے تقریر کی تو بڑی مزے کی، اس نے شاید شاہ محمود قریشی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ قبروں کی کمائی کھانے والے جو ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ وہ اپنے وسائل سے زیادہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور 5-5 ہزار کے نوٹ اس طرح ہاتھ کر کے کرتے ہیں، اور اوپر سے غوث اعظم کو سلام بھی بیچتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بڑی سخت، بڑے مزے کی، لیکن انجوائے کیا۔ بہت سے لوگ جو اس مسلک کے ہیں، یعنی کہ جو خاص طور پر بازاروں پہ جاتے ہیں اور ختم درود کے قائل ہیں اور نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، میں نے ان کو بھی انجوائے کرتے ہوئے ہنستے ہوئے دیکھا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی والی صورتحال ہے جی۔ تو بل یہ جو تھے اس میں حکومت نے کنفیوز یہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی جو شاہد خاقان عباسی نے بیان کیا ہے کہ جو FATF کے جو کیس تھے وہ تو 4 بل الگ سے تھے۔ ایک تو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ بھائی یہ تو آپ ہماری ساورنٹی بیچ رہے ہو، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، وہ ہوا۔ دوسرے کے بارے میں 2 بل ان میں پاس ہوئے ہیں۔ تاثر یہ دیا گیا کہ اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ یہ بل پاس کرانے ہیں تو آپ کو نیب کا بل پاس کرنا پڑے گا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ہم نے نیب کے بل کی بات نہیں کی۔ سر انہوں نے جو کہا ہے وہ آپ کو پہلے سنواتے ہیں، پھر اس پر بات کریں۔ UN سیکیورٹی کاؤنسل امینڈمنٹ ایکٹ، اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں امینڈمنٹ متفقہ طور پر پاس ہوئی ہے۔ ان امینڈمنٹس کے بارے میں اور جو پچھلے چند دن سے قومی اسمبلی میں پریس کانفرنسز میں حکومت کے وزراء باتیں کر رہے ہیں، حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پاکستان کے عوام کو علم ہو حقیقت کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ حکومت نے خواہش کا اظہار کیا کہ چاروں بل اکٹھے پاس ہوں۔ بل پر بحث شروع ہوئی۔ ایک بل جو آج پاس ہوا UN سیکیورٹی کاؤنسل کا، 4 الفاظ کی ترمیم ہم نے دی جس کو حکومت نے قبول کیا۔ 2 بل تقریباً 20-25 منٹ میں ان کا فیصلہ ہو گیا۔ تیسرا بل تھا اکنامک ٹیررزم کا، اس کو ہم نے کوسچن کیا۔ ہم نے کہا کہ یہ بل ٹیکنیکلی بھی غلط ہے، اس کے الفاظ بھی غلط ہیں، لیگلی انفورسیبل نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اتنا خوفناک بل میں نے کہا کہ کم از کم میں نے اپنے 32 سال کی پارلیمانی زندگی میں نہیں دیکھا۔ جی سر، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں پروفیسر رسول بخش رئیس سینئر تجزیہ کار نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا۔ ماشاءاللہ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ایک بیلنس تجزیہ بھی کرتے ہیں اور ان ڈیپتھ بھی کرتے ہیں۔ ایک پروفیسر کی طرح وہ معاملات کو اس کی صحیح روح میں سمجھتے ہیں،
सिर्फ फिक्रेबाजी वाले तर्जिए नहीं होते, उनके बहुत उम्दा तर्जिए करते हैं, हमारी उनसे न्याज बनती है उन सब जी। वैसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, यही जो आज बिल पास हो गए हैं, 2 दिन से लड़ाई होती रही है, क्या हम पार्लियामेंट में कर क्या रहे हैं? कुछ हमें क्लियर है कि अपोजिशन क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, दोनों को मिलकर मुल्क को किस तरफ लेके जाना है? क्या 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 लगा है आपको सारी कैफियत से? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जो कौमी अहमियत के मामलात हैं उस पर सियासत करना कौम से कोई अच्छा ही नहीं मुझे लगती। मैं ये तो नहीं कहता कि गद्दारी है, कि हम देख रहे हैं कि पिछले 30-40 साल से जो कौमी मफाद के तकाजे हैं वो सिर्फ हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें मिलकर ही उनको हल कर सकती हैं या उनके मुताबिक आगे चल सकती हैं। कि देखिए, हमारी मईशत का जो बुनियादी मसला है वो ये है कि 2 खरब से कहीं ज्यादा आपकी स्टेट एंटिटीज आ रही हैं। ठीक है। दुनिया में हम हर किस्म की पाबंदियों का शिकार हैं, इसलिए कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होती है और आम आदमी या आम जराइम पेशा लोग नहीं करते, बल्कि बड़े ताकतवर लोग हैं जो मुल्क में करते हैं। और वो अभी तक उनके खिलाफ किसी हुकूमत ने कोई इक़दामात मौसर तरीके से नहीं किए। जिस दुनिया के अखबार को उठा के देखें, जिस इदारे की बैनुल अक़वामी इदारे की रिपोर्ट उठा के देखें, तो मनी लॉन्ड्रिंग सरे फारिस्त है। और ये नहीं है कि यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, बल्कि मशकूक ज़राए से पैसा पाकिस्तान के अंदर भी आ रहा है जो मुख्तलिफ तंजीमें मुल्क के अंदर इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। और जिससे कि सारी दुनिया को खदशात हैं। ये मसाइल जो जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में चला गया, तो आप भी मुतासिर होंगे, मैं भी हूँगा, और हमसे ज्यादा कहीं मुल्क का गरीब आदमी होगा जिनके पैसे पड़े हुए हैं, जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिनके अकामे हैं, जिनके पनामा पेपर्स निकल के सामने आया है कि क्या कुछ बाहर रखा हुआ है। उनको क्या फर्क पड़ता है? उनके डॉक्टर, उनके माल, उनके बच्चे, उनकी जायदादें बाहर हैं। ये कह रहे हैं जी कि लूटमार करने के लिए अपोजिशन कह रही है कि हमें तो इस पे इख्तलाफ ही नहीं था। इन बिलों पे जो पास हुए, एक पे इख्तलाफ था, वो हुकूमत ने विड्रॉ कर लिया। इन बिलों पे हमने 4 लफ्जों की तरमीम की, वो उन्होंने मान ली। वो कहते हैं कि इसको वो टाई अप करना चाहते हैं नैब के बिल के। शायद खान अब्बासी कहते हैं मैं तो बिल्कुल, हम अब तो लोग बिल्कुल उसका नाम भी नहीं लेते, वो बिल तो हुकूमत लेकर आई है, हम कोई इसको बार्टर नहीं करना चाहते कि वो पास कर दे तो हम ये पास कर दे, हमने कहा ही नहीं ये बात। वो ये कहते हैं। जी जी, देखिए, जो नैब का बिल है उसमें सब कहते हैं कि उसमें नकायस हैं। भाई अगर नकायस हैं तो इमरान खान की हुकूमत से पहले भी तो यही कानून था, ये तो कोई कानून ले ही नहीं आ सके। कि ये भी चाहते थे कि नैब के कवानीन में तरमीम की जाए। पीपल्स पार्टी भी यही कहती है, मुस्लिम लीग नून भी कहती है। तो फिर आपने 13 साल 14 साल क्यों लगा दिए कि 5 साल पीपल्स पार्टी के, 5 साल मुस्लिम लीग नून के, अब 2 साल हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे हुए हैं। हुकूमत कहती है कि हम इसमें तरमीम ले आए, आप फिर उससे इत्तेफाक क्यों नहीं करते? वजह क्या है? 18वीं तरमीम पास करनी थी जिसमें सबसे फायदा सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं पैदा करने देती और सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम नहीं पैदा होने देती। और असल में जो नुकसान है वो पाकिस्तान का बहैसियत एक कौम मुल्क है और बहैसियत जो गरीब लोग हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान है। हम चाहते हैं कि इंसाफ का अमल सबके लिए एक जैसा हो, कानून की अमलदारी हो, ये हम चाहते हैं। लेकिन जो लोग कानून को कमजोर करते हैं और इदारों को कमजोर करते हैं, उनका मकसद यही है कि करप्शन करें और बच निकल के
باہر چلے جائیں, باہر بیٹھیں اور اپنی سیاست بھی کرتے رہیں اور لوٹ مار بھی کرتے رہیں. بہت شکریہ آپ کا ویسا, بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ بات کی. دیکھیں یہ ہمارے بہت اچھے اکیڈمیشینز میں ہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, یہ معاملے کو سمجھتے بھی ہیں, اس کا تجزیہ بالکل عقل کی روشنی میں ایک سائنٹیفک انداز میں کر رہے تھے. اور بات بڑی سمجھنے والی ہے, کرنے والی ہے. وہ جو FATF کے بل ہیں وہ اس لیے پاس کرنا ہے کہ دنیا ہماری طرف جو شک کی نظر سے دیکھتی ہے وہ بند ہو جائے. اور نیب کے بل یہ ہے کہ اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو کراستی بورڈ ہو, سب کا ہو, کوئی یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اس سے بچ کے نکل جائے گا. تو میرے خیال میں بڑی اچھا, بڑا خوبصورت تجزیہ. مجھے مزید اس پہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ میں کہوں کہ یوں نہیں یوں ہے. بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا. جی سر, اگلی سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں. سر, فریضہ حج ادا کر دیا گیا اور کرونا کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بڑے کم اجتماع میں کیا گیا, خطبہ حج بھی ادا کر دیا گیا. دیکھیں اعلان کر دیا گیا تھا کہ مسجد میں لوگوں کا داخلہ بند ہے, مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی میں, جس کا مطلب حج تو ہو رہا ہے لیکن حج کرنے کی صرف رسم ادا کی جا رہی ہے اور اس کے لیے منتخب اور چنیدہ لوگوں کو وہاں آنے دیا جائے گا. کچھ شیعوں ہوں گے, آل شیخ سے ہوں گے, کچھ آل وہاب سے ہوں گے جو حکمران ہیں, ان کی ایک تعداد. اور جو ہم نے وہاں لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے, ایسا طواف تو عام دنوں میں بھی نہیں, سفر کے مہینے میں بھی نہیں ہوتا. یعنی جو اب آغاز ہوتا ہے ویزا جاری کرنے کا, اس وقت تعداد کم ہوتی, اس وقت بھی نہیں ہوتا. سارا سال وہاں ایک ہجوم رہتا ہے, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اور امام نے جو خطبہ دیا ہے وہ بڑا معنی خیز ہے. ان بلائیں اور آفتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور وہی ان سے دور کرتا ہے. ہمیں اس سے رجوع کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ان مسائل کا حل بھی جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہوا کرتا. ہمیں اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں آج, پہلے تو ہم بیٹھ کے سنا کرتے تھے, دعا بھی سنا کرتے تھے اور اس میں وہ گڑ گڑا کے جب امام صاحب دعا مانگتے تھے تو اس بھی آج ایک اور عجیب کیفیت تھی. لگتا تھا پوری امت جو ہے وہ یہ سمجھ لیے کہ حج تو ہو نہیں رہا, ہم رسم ادا کر رہے ہیں. اور رسم جو ادا کرتے ہیں تو اس میں یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری عبادتوں میں بھی کم از کم آسانیاں پیدا کر دے. اور ہم جس مشکل میں ہیں کہ شہر و جمعے کی نماز نہیں ہو رہی, با جماعت نماز کے لیے ہمیں بہت فاصلہ رکھنا پڑتا ہے اور بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. اللہ کرے کہ یہ دنیا نارمل ہو جائے گی اور ہم لوگوں کی عبادات بھی جو ہے وہ ایک نارمل انداز میں شروع ہو جائے گی. جی سر, کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے وزراء کو ہدایت کی ہے کہ اپوزیشن کو دبا کر رکھیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا, وہ آج کابینہ کا اجلاس آیا جس میں انہوں نے بہت سی باتیں آئی ہیں, جس میں وزیر اعظم کے نام سے کچھ باتیں کہ اگر یہ بل پاس نہ ہوتا جو وہاں اپوزیشن نے کر دیا ہے تو مشترکہ اجلاس بلا کر دیتے. ہمارے آئین میں یہ ہے نا جی کہ آپ قومی اسمبلی سے پاس کرائیں گے, پھر سینٹ سے پاس کرائیں گے, اور جب سینٹ اگر پاس نہ کرے یا کوئی بھی ایک ادارہ پاس نہ کرے تو آپ مشترکہ اجلاس بلا لیں گے. ٹیکنیکلی تو مشترکہ اجلاس میں بھی اپوزیشن کے نمبر زیادہ ہیں, تعداد زیادہ ہے. یہاں نمبروں سے نہیں چلتا. بل پاس ہونے کے لیے آپ چیئرمین منتخب کرنا چاہتے ہیں تو تعداد آپ کی زیادہ ہے, چیئرمین ان کا منتخب ہو جاتا ہے. تو اس سائنس کو سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتی ہے. حکومت اسی کے بلتے پہ بات کر رہی ہے, اپنی طاقت کا اس سے اندازہ کہ وہ کہاں کھڑی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا کہ نہیں ہوتا تو ہم یہ کر دیتے, یہ ایک طرح کی کمبل دکھانے کے مترادف ہے. اور یہ آپ اگر پارلیمنٹ نظام کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس نے اچھا کیا کہ انہوں نے اس بل کی حمایت کی اور پاس کیا, اور ہم تو مل کے چلنا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی ایسا نہیں ہے. اور بلکہ ساتھ ہدایت کر دی کہ ان کو لگڑا لگاؤ, اگر یہ بولتے ہیں تو ان کی ایسی کر دو. اس سے جمہوریت نہیں چلتی. جمہوریت چلے کہ نہ چلے, آپ کی حکومت نہیں چلتی اس طرح. اب پتہ چل گیا ہے کہ آپ اتنے پاپولر نہیں ہیں کہ لوگ جو ہیں یہ ساری باتیں سنیں گے, دیکھیں گے, ملک کے حالات کا جائزہ لیں گے اور پھر بھی مطمئن ہو کے آپ کے ساتھ چلتے جائیں گے. میرے خیال میں ہر ایک جو ہے اس کو اس پہ تشویش ہے اور جنون تشویش ہے. سر, JUI فین کے رہنماؤں نے ان بلوں کی مخالفت کی ہے اور وہ یہ انہوں نے بتائی ہے کہ ان سے مشورہ ہی نہیں کیا گیا. اصل میں JUI کا تو ایک الگ سٹانس ہے. وہ اکیلے دھرنے پہ نکل آئے تھے, کسی سے مشورہ کیا تھا انہوں نے کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں؟ جی اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب اس لیے جاتے ہیں کہ چونکہ وہ اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں. فضل الرحمان صاحب اس معاملے میں ذرا ٹیڑھے آدمی بھی ہیں, وہ اپنی ذرا طاقت دکھانا بھی چاہتے ہیں. وہ نوازا صلح بننا چاہتے ہیں, جس طرح انداز ہوتا تھا سب کو لے کے چلنا کہنا جیسے وہ کرا. اب وہ نکلے ہوئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ایک APC بلائی جائے. ان کے کہنے پہ یہ ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اب وہ کہتے ہیں یہ بل میں ہم سے مشورہ کیوں نہیں کیا گیا. کوئی مشورہ نہیں کیا گیا کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کمیٹی, قائمہ کمیٹی کے رکن ہیں جس نے یہ بل ڈرافٹ کیا ہے,
اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صبح وہ جب آئے تھے تو ہم نے ان سے بات کی تھی. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی اب آپ یہ کہتے جی کہ کیونکہ ہم نے تو ان کو اپوزیشن کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے یہ بل قابل قبول نہیں ہے تو ہم اپنا رائٹ اختلاف کا استعمال کرتے ہیں اور اس بل کی حق میں ہم ووٹ نہیں دے سکتے. ہم نہیں دیتے. دیٹ واز آلسو ایکسیپٹیبل اور اس کو بھی پسند کیا جاتا اور اس کو بھی دیکھا جاتا اچھی نظر سے. ایسی کوئی بات نہیں. سے یہاں پہ بریک لینی ہے لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے کہ اوگرا نے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز دے دی ہے اور اس بار پیٹرول 25 روپے نہیں بلکہ 7 روپے مہنگا کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے. اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد.